بات کریں ملکی معیشت کی، ملکی سیاسی حالات کی، ایک تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، جنہوں نے پہلے ڈائریکٹ کیا پرویز الہی صاحب کو کہ وہ 11 تاریخ سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لیں، 9 تاریخ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ 9 تاریخ کو پنجاب اسمبلی کے اندر پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب وہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ نظر آئے اس معاملے میں۔ اب آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 تاریخ کو ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک تو اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے، 11 تاریخ ہے اور 11 تاریخ کے بعد حالات کیا ہوں گے اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی میں تحلیل نہیں کرتے، یا عدالتی کسی فیصلے کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، تو جو فیصلہ پرسوں کی میٹنگ میں ہوا کہ ایسی کسی صورت کے اندر مستعفی ہو جائیں پنجاب اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین، کیا اس آپشن کو حکومت کنسیڈر کر رہی ہے، اور ایسا ہونے کی صورت میں حکومت کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ پروگرام کے سلسلے میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ملک میں جو معیشت کا پہیہ ہے وہ کیوں بہتر انداز میں نہیں چل پا رہا، اسحاق ڈار صاحب سے جو توقعات تھیں وہ کیوں اسحاق ڈار صاحب اس پر پورا نہیں اتر پا رہے، کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت حکومت کے لیے معیشت، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ نواب زارہ افتخار احمد خان صاحب ہمارے سے ٹیلی فون ان پر موجود ہیں، وزیر مملکت ہیں۔ نواب زارہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے مزاج ہیں آپ، خیریت سے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا کرم سب ٹھیک۔ نواب زارہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، پہلے تو اطلاعات تھیں کہ 9 تاریخ کو پرویز الہی صاحب پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، اور پرویز الہی صاحب تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے، عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ 9 تاریخ کو لے لیا جائے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ جو ہم تک اطلاعات ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینے جا رہے پرویز الہی صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ دیکھیں جی، جب 26 تاریخ کو خان صاحب نے اعلان کیا تھا تو ہم نے تو اس وقت بھی بڑا کلیئر کہہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، کہ اسمبلی انہوں نے صرف ایک فیس سیونگ کرنی تھی کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے آئے تھے کہ جی میں اسلام آباد جاؤں گا اور ہم وہیں جا کے بیٹھ جائیں گے جب تک ہمیں ڈیٹ نہیں دی جائے گی، اور باقی سارا، اور اس کے پیچھے بھی جو عوامل کار فرما تھے وہ بھی آپ میڈیا کے سامنے سب ہر چیز آ چکی ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ انہوں نے ایک اسپیس سیونگ کے لیے ایک بات کر دی کہ جی میں اسمبلی ہم توڑیں گے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر آگے جا کے دونوں چیف منسٹرز کو بٹھا کر انہوں نے وہ کہا کہ جی ہم فلاں ڈیٹ کو 3 تاریخ کو ہم اسمبلیز جو ہیں وہ 23 کو توڑنے جا رہے ہیں اسمبلیز۔ تو اس کے بعد پھر چیف منسٹر پنجاب کا بھی رد عمل آ گیا بعد میں کہ جی جو خان صاحب نے وہاں پر سابق آرمی چیف کے بارے میں باتیں کی، اس کے اوپر ان کے تحفظات تھے، انہوں نے اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا، اور اس کے بعد پھر مسلسل انہوں نے یہ ساری گیم کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے بھی لگائی رکھیں، اور جو اعلان کیا ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کو وہ کرے رکھیں، اور پیچھے گیم جو ہے وہ کھیل ہی رکھیں، سارا وہی گیم کھیل رہے ہیں وہ۔ اور جہاں تک ان کا ہے 11 تاریخ کا، دیکھیں اب عدالت نے بلایا ہوا ہے، اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گورنر نے جو کہا ہے کہ انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا، اب وہ گورنر کا جو ہے وہ انہیں آئینی اختیار ہے، اور عدالت کسی قیمت پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کے اختیار کو ختم نہیں کر سکتی، مگر یہ ہے کہ عدالت اس کے اوپر اپنا کوئی ڈیٹ دے سکتی ہے کہ فلاں ٹائم تک آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو دیکھیں 11 کو کیا کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے نہ اس اعتماد کے اس کے اوپر جانا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ خود ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ادھر قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے وہی گیم یہ پنجاب کے اندر کھیلنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ الیکشنز تک، اکتوبر تک جو ہے نا، ہم اسی طرح الجھائی رکھیں معاملات کو، باقی سارا، اور ملک میں غیر یقینی کی فضا ہو، اکانومی بیٹھ جائے، اور باقی معاملات جو ہیں IMF اور باقی جو دنیا ہے وہ غیر یقینی اس میں رہ جائے۔ اچھا نواب زارہ صاحب یہ بتائیے گا، چلیں یہ تو ایک ورژن ہو گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیس تحلیل کرنے کا یہ جو فیصلہ ہے اس میں کوئی تاخیر ہوتی ہے یا کوئی عدالتی رکاوٹ ہوتی ہے، تو ایک اور آپشن جو زیر غور ہے وہ ہے پنجاب اسمبلی سے استعفے۔
اگر پاکستان تحریک انصاف مستعفی ہوتی ہیں, اس کے اراکین پنجاب سے مستعفی ہوتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک حلقے ہیں, آپ لوگ پھر چاہیں گے کہ فریش الیکشنز ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تو آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ کریں تحلیل, رکاوٹ تو آپ لوگوں نے بھی ڈالنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ مسئلہ ہے ان کا آپس کا, چیف منسٹر پنجاب اور اپنا عمران خان صاحب کا, وہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ نہ کیا, اسمبلی تحلیل والی طرف آپ نہ گئے, آپ نے یہ سب, تو میں اپنے ممبرز بیچ میں سے نکال لوں گا. وہ ایک دوسرے کو تھریٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, جبکہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں انہوں نے. نہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, نہ انہوں نے اسمبلی, کیونکہ انہیں پتا ہے اگر اعتماد کا ووٹ مجھے مل بھی گیا تو اگلا خان صاحب کا سٹیپ یہی ہوگا کہ اسمبلی توڑو. تو یہ سارا انہوں نے دونوں ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں, اور یہ گیم ان کی چلتی رہے گی. آپ تسلی رکھیں, انشاءاللہ یہ اکتوبر نومبر تک یہ گیم چلے گی. اچھا نوزر صاحب, ایک دو اور بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک طرف تو باتیں ہو رہی ہیں, کچھ وفاقی وزراء نے بھی انڈیکیٹ کیا ہلکا پھلکا, کہہ لیں کہ پبلک پلس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے چیزیں نوٹ کرنے کی کوشش کی کہ پبلک پلس کیا اس حوالے سے اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. باتیں ہو رہی ہیں کہ الیکشنز کو مزید ڈیلے کیا جائے, یعنی اکتوبر کے اندر بھی الیکشنز نہ ہوں, اس سے بھی آگے الیکشنز چلے جائیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نہ ارلی الیکشنز کے حق میں ہیں نہ لیٹ الیکشنز, ہم وقت پہ الیکشنز کے قائل ہیں. ان کیس پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کو یہ کہتی ہے کہ حالات ایسے ہیں ملک میں, سیکیورٹی کے معاملات, اکانومی کے معاملات, کہ ایسے میں الیکشنز وقت پر نہیں ہو سکتے, تو آپ لوگ ہمارے ساتھ اس ڈیسیجن میں ساتھ دیں, آپ لوگ لیٹ الیکشنز کے فیصلے پر حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ دیکھیے بڑا واضح طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہ ارلی الیکشن کے حق میں ہیں نہ ہی لیٹ الیکشن کے حق میں ہیں, الیکشن اپنے ٹائم کے اوپر. اور انشاءاللہ جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے پیپلز پارٹی کا, اسی پہ سٹینڈ ہوگا اور ہم اسی پہ سٹینڈ کریں گے. اچھا, ملکی معیشت پر بھی تھوڑی سی بات کریں نوزر صاحب. حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے آپ لوگوں کو جو توقعات تھیں, چلیں ملک کو تو باقی لوگوں کا تو معاملہ اور ہے, آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ لوگوں کو بھی توقع تھی کہ اسحاق ڈار صاحب حالات بہتر کر لیں گے؟ دیکھیں اپنا اسحاق ڈار صاحب کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ان کی مسلم لیگ کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے کہ وہ جسے بھی چاہیں اپنا وزیر خزانہ بنائے کریں. جہاں تک بات ہے اکانومی کی, تو آپ کو کچھ ہمیں جو ورثے میں چیزیں ملی, آئی ایم ایف کا, باقی سارے معاملات, ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی چلنا ہے, اور ساتھ ہمیں ادھر جو ہمارے اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں مہنگائی وغیرہ کا, اور خاص طور پر جو ہمیں ان کے بارشوں اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, جو ہمارے 4 کروڑ کے قریب لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, اور بیچارے آج بھی اس سرد موسم میں وہ کھلے آسمان کے نیچے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بھی یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل بھی پرائم منسٹر صاحب کی ان کے ڈائریکٹر سے بات ہوئی, اور انہیں اسی چیز کے متعلق ٹیلی فونکلی پرائم منسٹر صاحب نے سارا بریف کیا کہ ان حالات میں ان کی طرف سے وہ جو خان صاحب کے دور کے معاہدہ ہے اس کی جو سخت شرائط ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسمبلی کا, جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت ہمارا شور واویلا بھی اسمبلی میں یہی ہوتا تھا کہ جو آپ معاہدہ کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جا رہے ہیں, اس سے مہربانی کر کے اسمبلی فلور پر لے کر آئیں اور اس کے اوپر مکمل ڈیبیٹ کرائیں, کیونکہ آنے والے وقت میں عوام کو 22 کروڑ عوام کو یہ بھگتنا ہوگا سب کچھ. اور خان صاحب نے اس وقت بات نہ مانی, اور انہوں نے زبردستی وہ بل جو تھے انہوں نے بلڈوز کر کے وہ اپروو کرائے, اور ہمارے تمام پروٹیسٹ کے باوجود انہوں نے وہ پاس کرائے, اور اس میں کوئی ڈیٹیل نہ دی گئی اسمبلی میں, اور نہ ہی کسی قسم کا اس معاہدے کی تفصیلات بھی بتائی گئی. اب وہ چیزیں جو ہیں وہ اب بھگتنے تو عوام کو پڑ رہی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں. اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو ہمیں دے سکے, ہم پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کچھ رعایت دے سکے. آئندہ کچھ کوشش ہے کہ اگر ہم بجلی کے اس میں بھی کچھ رعایت کر سکیں, کچھ سولر کی طرف انرجی کی طرف لے کر آئیں, باقی معاملات سارا ایگریکلچر میں بھی ہم دے سکیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ آنے والے وقتوں میں الیکشن سے پہلے ہم کچھ
ریلیف کی طرف لے جائیں. نوظر صاحب یہ کچھ چیزیں تو چلیں آپ لوگوں کے اختیار میں اس طرح نہیں ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے کہا جی کہ ورثے میں ہمیں ملی ہے اکانومی، اور عمران خان صاحب کی حکومت جانے سے پہلے IMF کے ساتھ جو معاہدے کر کے گئی، آپ لوگ پابند تھے کہ آپ ان معاہدوں سے سائڈ پر نہیں ہٹ سکتے تھے، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ معاہدے تھے اور اسٹیٹ کے اوپر یہ بائنڈنگ تھی کہ اسٹیٹ نے ان معاہدوں پر عمل کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں آپ لوگوں کے اختیار میں ہیں، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس معاہدے پر آپ لوگ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بڑا کرٹیسزم کرتے تھے اسمبلی کے اندر، آپ لوگوں نے بڑی کرٹیسزم اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ کے اوپر بھی کی، اور مجھے پتا ہے کہ تب بار بار یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ کے بعد اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ایک طرح کے دوسرے وزیر اعظم کے اختیارات دے دیے، اور اب ملک کے اندر دو وزیر اعظم ہوں گے، ایک وہ جو اکانومی کو دیکھے گا اور ایک وہ جو پبلک الیکٹ کرے گی لیکن وہ اکانومی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گا. آج کے جو خراب معاشی حالات ہیں اس میں بہت سے اکانومسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا بڑا کردار ہے اور اسٹیٹ بینک یہ معاملات کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہی. ایسے میں فائنانس منسٹر تو چلے پولیٹیکل پرسنالٹی ہے، جواب دہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو تو آپ نے اختیار اتنا دے دیا ہے کہ اس کو جواب طلبی بھی اس کی نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنی مرضی ہے جواب دے یا نہ دے. اس ایکٹ کے ریورسل کے اوپر تو آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کے اختیار میں ہے. جی بجا فرمایا آپ نے. میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہم اس وقت بھی بار بار یہی چیز کہہ رہے تھے کہ جو آپ کا معاہدہ آپ کرنے جا رہے ہیں IMF سے، مہربانی کریں اسے ہاؤس میں لے کر آئیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہو تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ در پردہ ہو کیا رہا ہے. جب آپ نے اسٹیٹ بینک اٹھا کے گروی رکھ دیا، اس کے قدموں میں ڈال دیا، اس کا گورنر بھی ان کے اس کے اوپر اپوائنٹمنٹ کا، FBR کا چیئرمین بھی ان کے کہنے پہ سارا، تو آپ نے تو اپنے ہاتھ کاٹ کے انہیں انہوں نے دے دیے. اب آپ اگر ہمارے سے توقع کریں کہ ہم اسے ریورس کریں، ہم اگر ریورس کرنے جاتے ہیں تو پھر IMF پھر چیخے گا کہ جی ایک معاہدے آپ نے کیے، اسٹیٹ نے معاہدے کیے، آپ کی پارلیمنٹ نے اسے اس کی اپروول دی، سارا کچھ ہوا، اور اب آپ اس سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا ٹائم دیں آپ کے. IMF والوں کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے. اب بھی چیئرمین بلاول صاحب تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں بھی ان کی کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو ملنے کی، اور امریکہ بھی جا کے IMF والوں کے ساتھ بھی وہ جا کے ملیں گے اور وہاں پہ بھی ان لوگوں سے، اور انہیں یہاں کی جو مشکلات ہیں عوام کی یہ بتائیں گے، اور وہاں ہماری کوشش ہوگی کہ انہیں ہم اس چیز کے اوپر قائل کر سکیں کہ جو پچھلے معاہدے تھے سارا کچھ ان میں کچھ کنسیشن لے سکیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ نوابزر افتخار صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکالا. ناظرین، وزیر مملکت نوابزر افتخار احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی.